السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا نہایت اہم اور بابرکت واقعہ ہے۔ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ کے قریش قبیلے میں ہوئی۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا، جو قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب فرماتی ہیں، جب میرا حمل ظاہر ہوا تو مجھے کسی قسم کی تکلیف یا بوجھ محسوس نہیں ہوا، بلکہ ایسا لگا جیسے میں روشنی اور سکون کے حصار میں ہوں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک نور ظاہر ہوا جن سے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ نور محض ایک جسمانی روشنی نہیں بلکہ ایک روحانی اشارہ تھا، جو اس بات کی علامت تھا کہ دنیا میں ہدایت، رحمت اور امن کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ اس نور کے بارے میں علماء اور مصرفین کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا معجزہ تھا، بلکہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظلمت کو ختم کرنے اور انسانیت کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ یہ نور آپ کی شخصیت کا وہ پہلو بھی تھا جو دنیا میں ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان کی شمع روشن کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نور کی روشنی مکہ سے لے کر شام تک پھیلی اور لوگوں نے اسے ایک غیر معمولی واقعہ کے طور پر محسوس کیا۔ آپ کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل خانہ کعبہ پر حملے کی کوشش کرنے والا یمنی بادشاہ ابرہہ اپنی فوج سمیت اللہ کے عذاب کا شکار ہوا، جسے عام الفیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ولادت کے بعد کچھ عرصے کے لیے بنی سعد قبیلے کی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور پرورش کی۔ یہ واقعہ عرب کے اس وقت کے رواج کے مطابق تھا کہ بچوں کو دیہی ماحول میں پرورش دی جاتی تاکہ وہ صحت مند اور زبان کے لحاظ سے فصیح و بلیغ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے معزز ترین خاندان بنی ہاشم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا اور والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصے قبل یمن کے بادشاہ ابرہہ اشرم نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک عظیم فوج کے ساتھ حملہ کیا جس میں ہاتھی بھی شامل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے بھیج کر ان کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ کی قدرت کا ایک نشان تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ یہ نام اس وقت عرب میں بہت کم رکھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے کے لیے بنی سعد قبیلے کی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا، جو آپ کی رضائی ماں بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی کا کچھ حصہ دیہاتی ماحول میں گزارا، جہاں آپ کی زبان اور جسمانی صحت پر مثبت اثرات پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کی والدہ آمنہ، دادا عبد المطلب اور بعد میں چچا ابو طالب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت شیطان اور اس کے چیلوں پر سخت پابندی لگا دی گئی اور وہ اپنی سابقہ سرگرمیاں انجام دینے سے محروم ہو گئے۔ احادیث کے مطابق شیطان نے اس وقت چیخ ماری اور کہا کہ آج دنیا میں ایسی ہستی پیدا ہوئی ہے جو اس کے منصوبوں کو ناکام بنا دے گی۔ آسمان پر ستارے زیادہ روشن ہو گئے اور کچھ روایت کے مطابق آسمان سے ایک خاص روشنی زمین پر چھا گئی جو اللہ کی قدرت کی علامت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے
کے موقع پر فرشتے زمین پر نازل ہوئے جو آپ کی آمد پر خوشیاں منا رہے تھے۔ ان فرشتوں کا نزول امن اور رحمت کی علامت تھا۔ آپ کی ولادت کے وقت زمین پر ایک خاص سکون اور خاموشی کا عالم تھا۔ یہ سکون اس بات کا اشارہ تھا کہ اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ہونے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آسمانی سکون کے معجزاتی اثرات کا سلسلہ آپ کی زندگی اور نبوت کے بعد تک جاری رہا۔ اس سکون کا تعلق صرف زمین پر امن و سلامتی سے نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، قدرت اور آپ کی عظمت کی نشانیاں بھی تھی۔ آپ کی آمد کے بعد وہ دنیا جو جاہلیت، ظلم اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ ہدایت، علم اور انصاف کی روشنی سے منور ہونے لگی۔ قبائل کے درمیان لڑائیاں ختم ہوئی اور اتحاد کی فضا قائم ہوئی۔ انسانیت کے لیے ایک ایسا نظام آیا جس نے ہر انسان کو عزت اور حقوق فراہم کیے۔ آپ کی تعلیمات نے لوگوں کو خدا کی وحدانیت کی طرف راغب کیا اور دلوں میں ایمان پیدا ہوا۔ وہ لوگ جو نفرت اور دشمنی کا شکار تھے، محبت اور بھائی چارے کی مثال بن گئے۔ آسمانی سکون کا یہ تسلسل آپ کے پیغام اور دین اسلام کے ذریعے پر دور میں جاری رہا۔ نبوت کے بعد بھی کئی مواقع پر فرشتے آپ کی مدد کے لیے نازل ہوئے، جیسے غزوہ بدر کے دوران یہ فرشتے نہ صرف مسلمانوں کی مدد کرتے بلکہ ان کے دلوں میں سکون اور یقین پیدا کرتے تھے۔ آپ پر نازل ہونے والے قرآن پاک کو بھی آسمانی سکون کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے دلوں کو سکون فراہم کرتی ہے جو اسے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آپ کی تعلیمات نے انسان کی دلوں اور روحوں کو ایسا سکون دیا جو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے سے مل سکتا ہے۔ یہ سکون ایمان، عبادت اور اچھے اعمال کے ذریعے آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز کے ذریعے دل اور روح کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت سے لے کر نبوت کے اختتام تک یہ سکون ہر اس شخص کے لیے ایک مثال بن گیا جو اللہ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سکون نہ صرف آپ کی ذات تک محدود رہا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک رہنما اصول بن گیا۔ محبت، انصاف اور رحمت پر مبنی معاشرے کی تشکیل، انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا احترام سکھانا، آسمانی سکون کا یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم مظہر ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ ایمان، محبت اور رحمت کے ذریعے دنیا میں امن و سکون قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ سکون انسانوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت، اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے ذریعے حقیقی اطمینان حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ اصول امن اور سکون کو فروغ دیتا ہے جو آپ کی ولادت سے شروع ہوا، صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک عملی سبق اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ سکون ہر اس شخص کو ملتا ہے جو آپ کے پیغام اور تعلیمات پر ایمان لاتا ہے اور عمل کرتا ہے۔